بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور میرا دیور صبح سے گھر کو سجانے میں لگے ہوئے تھے، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ میں تو صرف حکم دے رہی تھی کہ ایسے کرو ویسے کرو، اور وہ میرے حکم کی تعمیل کرتا جا رہا تھا۔ شام تک اس نے پورے گھر کو سجا دیا تھا۔ اصل میں آج میری بیٹی کی 14ویں سالگرہ تھی اور میری ایک ہی تو اولاد تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی سالگرہ دھوم دھام سے کروں گی۔ میرا شوہر کہنے لگا، اس دن میری ضروری بزنس میٹنگ ہے، میں تو لیٹ گھر آؤں گا۔ میرا دیور کہنے لگا، بھابھی آپ فکر مت کریں، میں اپنی گڑیا کے لیے سارا گھر سجا دوں گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ میرے دیور نے میری بیٹی کی سالگرہ کے لیے بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ اپنے پیسوں سے وہ کیک بھی لایا تھا اور میری بیٹی کے لیے بہت سے تحفے تحائف بھی۔ سب لوگ میری بیٹی پر رشک کرتے تھے کہ اسے اتنا پیار کرنے والا چچا ملا ہے جو اسے اپنی بیٹی مانتا ہے۔ میری بیٹی بہت منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس لیے مجھے بہت عزیز تھی، اور اس کے بعد کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہم میاں بیوی کی امیدوں کا مرکز وہی تھی۔ سالگرہ میں آئے سب لوگ میری بیٹی پر افسوس کر رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو ذرا، بچی جوان ہو رہی ہے اور کتنی پیاری بھی ہے، لیکن ہے گونگی، اس سے کون شادی کرے گا؟ ایک عورت کہنے لگی، مل ہی جائے گا اس لڑکی کو بھی کوئی اپنے جیسا۔ میں ماں تھی، ایسی باتوں سے میرا دل کٹتا تھا۔ جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی تھی میں ایسی ہی باتوں کا سامنا کر رہی تھی۔ میری بیٹی گونگی ہونے کے ساتھ ساتھ بہری بھی تھی، کیونکہ وہ پیدائشی ایسی تھی۔ میں نے اور میرے شوہر نے دنیا بھر کے علاج کروائے اور جگہ جگہ بیٹی کو لے کر گھومے، مگر سب کہتے تھے کہ یہ قدرت کی طرف سے ہے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ اس لیے ہم بھی عادی ہو گئے تھے، مگر لوگوں کو میری بیٹی کی سالگرہ کے موقع پر تو زبان بند رکھنی چاہیے تھی نا۔ میں اپنے آنسو صاف کر کے ایک طرف آئی تو میرے دیور نے مجھے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگا، بھابھی کیا آپ چاہتی ہیں کہ ہماری نمل بولنے لگے، سننے لگے؟ میں نے چونک کر کہا، کون ماں نہیں چاہے گی کہ اس کی بیمار بیٹی ٹھیک ہو جائے؟ کہنے لگا، اس بیماری کا ایک علاج تو ہے، مگر اس کے لیے ایک کڑی شرط ہے، اگر آپ وہ شرط مان جائیں تو میں نمل کو ٹھیک کر دوں گا۔ اب کی بار میں چونک گئی اور حیرانی سے پوچھا، کیسی شرط بھلا؟ کہنے لگا، بھابھی اس کی شادی کر دو، اگر اس کی شادی ہو گئی تو وہ بولنے لگے گی۔ میں نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ صرف 14 سال کی ہے، ابھی کیسے اس کی شادی کر دوں؟ میرا دیور ابھی مزید بات کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے ایک مہمان نے بلا لیا تو میں وہاں چلی گئی۔ جانے میرے دیور کے دماغ میں کیا سمائی ہوئی تھی کہ اس نے اتنی عجیب بات کر دی۔ میں بڑبڑاتی ہوئی مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ میں تو یہ بات بھول بھال گئی، مگر 2-4 روز ہی گزرے تھے کہ وہ پھر سے میرے پیچھے پڑ گیا اور کہنے لگا، بھابھی میری بات مان کر تو دیکھو، اپنی بیٹی کی شادی کروا دو، دیکھنا وہ شادی کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور بولنے لگے گی۔ میں نہ مانی اور اسے ڈانٹ دیا۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شادی کے بعد میری بیٹی بولنے لگے، کیونکہ اس بیماری کا کوئی علاج تھا ہی نہیں۔ اپنی طرف سے تو میں نے دیور کو سختی سے منع کر دیا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ دوبارہ یہ بات نہیں کرے گا، مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک دن اس نے یہ بات اپنے بھائی یعنی میرے شوہر کے سامنے بھی کر دی۔ کہنے لگا، بھائی میرا ایک دوست ہے، اس کے پیر صاحب بہت کرامت والے ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر بچی کا 15 سال کی عمر سے پہلے نکاح کر دیا جائے تو یہ بولنے لگے گی اور سننے بھی لگے گی۔ میں نے اسے مشکوک انداز سے گھورا اور کہا، بیٹی وہ ہماری ہے، تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ میری اس بات پر اس کا چمکتا چہرہ بجھ کر رہ گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، جب سے ہماری بیٹی 14 سال کی ہوئی ہے یہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اس کی شادی کروا دو تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ تم میرے بھائی پر شک کر رہی ہو؟ جانتی ہو نا اسی نے نمل کو پالا ہے، بیٹیوں کی طرح چاہتا ہے، پھر وہ کیسے اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ لے سکتا ہے؟ میں شرمندہ ہو گئی، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسی نے میری بیٹی کو پالا تھا اور وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا، مگر میں اس کی یہ شرط نہیں مان سکتی تھی۔ اتنی جلدی میں بھلا کیسے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتی؟ ابھی تو وہ بچی تھی۔ اس لیے جب بھی میرا دیور اس کے نکاح کی بات کرتا میں سختی سے منع کر دیتی، میں نہ مانتی اور وہ چپ کر جاتا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ اس کے چپ کے پیچھے کتنا بڑا راز چھپا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسے میری بیٹی کی شادی کی جلدی کیا تھی۔ ان دنوں اس کی حرکتیں بھی کچھ عجیب ہو گئی تھیں۔
وہ کسی سے فون پر بات کر رہا ہوتا تو مجھے دیکھ کر یا تو گھر سے باہر جا کر بات کرتا یا پھر فون بند کر دیتا۔ میں کچھ پوچھتی تو کہتا کہ میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی لڑکی کا چکر ہے جو یوں وہ گھبرا رہا ہے۔ ویسے بھی اب اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ میں نے جب بھی اس سے شادی کی بات کی تو وہ کہنے لگتا تھا کہ پہلے میری بھتیجی کی شادی ہوگی پھر میری، اور اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں بھی چپ تھی کہ اچھا یہ کہ ابھی یہ شادی نہیں کر رہا، کیونکہ کل کو وہ اپنی بیوی کے ساتھ مگن ہو گیا تو میری بیٹی کو بھول نہ جائے۔ اس لیے میں خود بھی اس کے رشتے کی بات چھیڑنے کے حق میں نہیں تھی۔ شاید یہ میری خود غرضی تھی، مگر اپنی بیٹی کے لیے مجھے خود غرض بننا پڑا۔ یہ کچھ دنوں بعد کی بات تھی کہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھابھی میں نمل کو دم کروانے لے کر جا رہا ہوں، لیٹ ہو جائیں گے ہم، پریشان مت ہوئیے گا۔ میں نے جانے کی اجازت دے دی۔ رات کے 10 بجے وہ اکیلا واپس آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے، اسے کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو اس نے گویا میرے کانوں پر بم پھوڑا۔ کہنے لگا، بھابھی میں نے اس کا نکاح پیر صاحب کے بیٹے سے کر دیا ہے، آپ فکر مت کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پیر صاحب اس کا روحانی علاج کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بولنے اور سننے لگے گی۔ میں اس پر بہت چیخی، اپنے شوہر کو بلایا، مگر شاید وہ اپنے بھائی کو پہلے ہی اعتماد میں لے چکا تھا، اس لیے میرے شوہر نے اسے کچھ کہنے کے بجائے الٹا مجھے سمجھایا کہ میرے بھائی کی نیت پر شک مت کرو، نمل اس کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہی ایک بات تھی جس پر میں چپ کر گئی، کیونکہ دیور میری بیٹی کو واقعی بہت چاہتا تھا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کبھی میری بیٹی سے اونچی آواز میں بات بھی کی ہو۔ میں مان گئی اور اندر سے خوش بھی ہو گئی کہ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اگلے دن میں نے اپنے دیور سے کہا کہ مجھے میری بیٹی سے ملوانے لے جاؤ۔ کہنے لگا، بھابھی میرے علاوہ اس سے کوئی نہیں مل سکتا، آپ کو 2 ماہ صبر کرنا پڑے گا۔ بیٹی کی خاطر میں صبر کرنے لگی، مگر ایک ماں کا دل تو بے چین ہی رہتا ہے نا، میرے دل کو بھی سکون نہیں تھا۔ ایک دن اسے فون پر بات کرتے سنا، وہ کہہ رہا تھا، بچی کا اچھے سے خیال رکھا کرو، کچھ دن میں چکر نہیں لگا پاؤں گا تو تمہیں ہی اسے سنبھالنا ہے۔ یہ سن کر میں بے چین ہو گئی کہ شاید وہ میری بیٹی کی بات کر رہا ہے، اور اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید میری بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے میری بیٹی سے ملوا دو، تو اس نے عجیب سے انداز میں کہا نا 2 مہینے صبر کریں تو صبر کریں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، یہ اس طرح تو مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ نمل کی سالگرہ والے دن سے ہی وہ شاید مجھ سے اچھے سے بات نہیں کر رہا تھا، ورنہ تو وہ پہلے مجھے کبھی بازار لے جاتا اور کبھی میرے ساتھ مل کر گھر کے کام کرتا، مگر کچھ عرصے سے اس نے صرف میری بیٹی کی شادی کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ مجھے اس پر شک نہیں کرنا چاہیے، صرف 2 ماہ ہی تو ہیں، ایک بار میری بیٹی بولنے سننے لگے گی تو یہ 2 ماہ کی دوری کل کو مجھے یاد بھی نہ آئے گی۔ 2 ماہ کے بجائے 3 ماہ گزر گئے اور میرا دیور مجھے بیٹی سے ملوانے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لینے لگا، تو میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ کچھ زیادہ فکر تب لگی جب ٹی وی پر 1-2 خبریں سنی کہ سگے رشتہ داروں نے حیوان کا روپ دھار لیا، کہیں سنا کہ لڑکی کو بیچ دیا، کہیں یہ خبر سنی کہ سگے چچا یا ماما پر آج کے دور میں بھی اعتبار نہ کریں۔ اور میری بیٹی تھی بھی لڑکی، اور لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے یہ بیٹیوں والے سمجھ سکتے ہیں، اور میں نے 3 ماہ سے اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی تھی، معلوم نہیں کس سے نکاح کروایا تھا، اور مجھے تو ایڈریس بھی نہیں معلوم تھا۔ میرا دیور روز 4 بجے مجھے کہہ کر جاتا کہ میں نمل سے ملنے جا رہا ہوں، مگر مجھے ساتھ لے کر نہ جاتا۔ ایک دن میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تاکہ اس کا پیچھا کر کے معلوم تو کروں کہ میری بیٹی ہے کہاں۔ وہ ایک دوسرے علاقے میں ایک گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ میں نے وہ پتہ نوٹ کر لیا اور سوچا کہ اگلے دن دیور کی غیر موجودگی میں جا کر بیٹی سے مل آؤں گی۔ اگلے دن صبح 10 بجے جب میرا دیور گھر پر نہیں تھا تو میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر گئی اور دروازے پر دستک دی تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں اسے دیکھ کر چونک گئی کیونکہ وہ میری بیٹی نہیں تھی۔ میں دیوانہ وار اس لڑکی کو پیچھے کر کے پورے گھر میں اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگی، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی نا۔ میرے دیور کو کل میں نے اسی گھر میں آتے دیکھا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا بازو پکڑ کر پوچھا، کل فاروق یہاں آیا تھا نا؟ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟
بتاؤ مجھے۔ میں اس وقت پاگل ہو رہی تھی۔ اگر میری بیٹی یہاں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ وہ لڑکی کہنے لگی، فاروق میرا شوہر ہے، اور آپ کون ہیں جو اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ میرے دیور نے شادی کر لی تھی اور مجھے بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی، مگر ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے گھر آئی اور شوہر کو فون کیا۔ وہ گھر آیا تو اسے ساری بات بتائی۔ اب اسے بھی تشویش ہوئی کہ اس کا بھائی آخر ہمارے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے۔ میں روتے ہوئے بولی، تمہارا بھائی دھوکے باز ہے، آخر کہاں لے گیا میری بیٹی کو؟ اس رات میرا دیور گھر ہی نہ آیا، حالانکہ رات 9 بجے تک وہ گھر میں ہوتا تھا۔ ہم ساری رات اس کا انتظار کرتے رہے مگر وہ نہیں آیا۔ اس کا نمبر بھی بند تھا۔ اگلے دن ہم اس کے گھر گئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ اسے خود معلوم نہیں کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ یہ بات ماننے والی نہیں تھی کہ اسے پتہ نہ ہوتا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ پولیس کو کال کرے، مگر پولیس آئی تو الٹا ہمیں ڈانٹنے لگی کہ 3 ماہ پہلے کی لاپتہ لڑکی کو وہ کیسے ڈھونڈے۔ ہر طرف سے مایوسی ہو گئی تھی۔ اپنی بیٹی سے جدائی کا یہ اثر ہوا کہ مجھے بخار ہو گیا اور میں انتہائی بیمار پڑ گئی۔ میرا شوہر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں اس نے سچ میں تو میری بیٹی کا نکاح تو کروا کے رخصت نہیں کر دیا اور اب خود چھپ کر بیٹھا ہے، مگر اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا؟ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے والا اس طرح کرے گا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ ایسا کرے گا تو میں کبھی اس کو اپنی بیٹی کے قریب نہ جانے دیتی۔ ایک دن میرے شوہر کو کسی نے بتایا کہ اس کا بھائی اپنے گھر پر ہے۔ ہم بھاگے بھاگے اس کے گھر گئے تو وہ گھر پر تھا۔ میں نے جاتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا اور پوچھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ کہنے لگا، بھابھی آپ کو بتایا تو تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے کہا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میری بیٹی نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ کہاں ہے وہ؟ کہنے لگا، آپ کی بیٹی آپ کی غلطیوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ماضی میں کیا کیا ہو چکا ہے۔ وہ تو کچھ عرصہ پہلے میری ماں کی دوست سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے سب راز پتہ چلے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیسے راز؟ کیسا ماضی؟ ہنستے ہوئے کہنے لگا، بھابھی ذرا ماضی کے پنے کھولیں، آپ کو سب یاد آ جائے گا کہ آپ کی بیٹی آپ کے کن گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے۔ اس کے یاد کروانے پر مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکی کی شادی جلدی کر دیتے تھے، اس لیے میں بھی جب 18 برس کی ہوئی تو میری شادی کرنے میں میرے والدین نے دیر نہ لگائی، حالانکہ میں ابھی شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بہت سا پڑھوں، مگر یہ بھی میری بدقسمتی تھی کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانا لکھانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اماں ابا کی بہت منتیں کر کے میٹرک کیا تھا، اور بس پھر میٹرک کے بعد گھر بٹھا لیا گیا تھا اور 2 سال کے بعد شادی کر دی گئی۔ جب میں بیاہ کر سسرال آئی تو تب مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ میں یہ بھی سوچ کر پرسکون ہو گئی کہ اچھا ہے، اکیلی ہوں گی تو مسئلے مسائل بھی کم ہوں گے۔ میری ساس اور سسر حیات تھے اور ان دونوں کی بہت عجیب عادات تھیں۔ ساس اور سسر صبح صبح اٹھنے اور مجھ سے چائے ناشتے کی فرمائش کرنے کے بجائے آرام سے 10-11 بجے اٹھتے اور کہیں چلے جاتے، سارا دن باہر گزار کر رات کو گھر واپس آتے تھے۔ شروع میں ان کی اس عادت کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا نوجوان جوڑوں کی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلتے بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ وہ کمرے سے ہی باہر نہ نکلتے اور کھانا بھی کمرے میں منگوا لیتے۔ ایک دن اماں کی کال آئی تو میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ اماں نے مجھے تسلی دی کہ اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے، اچھا ہی ہے جو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں یا صرف اپنے کمرے تک محدود ہوتے ہیں اور تم پر روکا ٹوکی نہیں کرتے، ورنہ سارا دن گھر میں ساس اور سسر کا یہی کام ہی تو ہوتا ہے کہ وہ بہو پر نظر رکھیں اور اسے پریشان کریں۔ میں نے سوچا تو مجھے اس میں اپنا ہی فائدہ نظر آیا، اس لیے چپ رہی اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، مگر مجھے یہ غلطی بہت مہنگی پڑی۔ میری ساس امید سے ہو گئی تھی۔ اب جب کہ اس کا بڑا بیٹا 25 سال کا تھا تو وہ ایک بار پھر سے ماں بننے جا رہی تھی، جبکہ اصولی طور پر میری گود بھرنی چاہیے تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ دنیا کیا کہے گی، کیا تانے دے گی، مگر میرے شوہر کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس نے تو ان دونوں کو بہت مبارکباد دی اور بہت خوش ہوا۔ اس رات میری اس سے بہت لڑائی ہوئی
کہ دنیا کیا کہے گی کہ بڑھاپے میں اولاد پیدا کر دی، جبکہ بیٹے کی عمر تھی اولاد پیدا کرنے کی۔ میں نے اسے بہت باتیں سنائیں اور کہا جس عمر میں تمہاری ماں کو پوتے پوتی کی خوشی دیکھنی چاہیے تھی وہ اپنی خوشی لے کر بیٹھ گئی ہے، حد ہوتی ہے بے شرمی کی۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہا خبردار ان کے لیے ایک لفظ مت نکالنا، وہ میرے ماں باپ ہیں، اور کیا ہو گیا جو انہوں نے اولاد پیدا کر لی، یہ تو اللہ کی دین ہے، جب چاہے جس کو نواز دے، خبردار جو ایسی بدفعل منہ سے نکالی تو۔ میری ماں کو میرے جھگڑے کا پتہ چلا تو اس نے بھی مجھے ہی ڈانٹا کہ جوش سے بجائے ہوش سے کام لو، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا کچھ کرنے کا مطلب کیا ہے اماں؟ کہنے لگی پاگل لڑکی، اس کا حمل ضائع کروا دے، نہ رہے گا بانس اور نہ بچے گی بانسری۔ مجھے یہ ترکیب بہت پسند آئی اور بظاہر میں نے اپنی ساس سے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا تاکہ بعد میں مجھ پر کوئی شک نہ کرے۔ میں نے اپنی ماں سے مشورہ کیا۔ اماں نے مجھے کہا اپنی ساس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا اور کچھ پیسے ڈاکٹر کو دے کر اس مصیبت سے اپنی جان چھڑوا لو۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میری ساس بہت اچھی تھی اور اس نے کبھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا، مگر میری ماں نے کہا کہ تیری ساس نے بچہ پیدا کر لیا تو ساری دنیا تمہیں باتیں سنائے گی کہ دیکھو ساس نے بڑھاپے میں اولاد جنم دے دی، مگر بہو کی گود ابھی تک ہری نہیں ہوئی۔ ان سب باتوں کے ڈر سے ایک دن میں ساس کو بہانے سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میں نے اکیلے میں ڈاکٹر کو سب سمجھا دیا اور جھوٹ موٹ کہا کہ میری ساس یہ بچہ نہیں چاہتی کیونکہ اسے زمانے والوں کے طعنوں کا ڈر ہے۔ حالانکہ میری ساس تو بہت خوش تھی، مگر میں نے ڈاکٹر سے جھوٹ بول کر اسے قائل کر دیا کہ وہ ابارشن کر دے۔ ڈاکٹر میری ساس کو کمرے میں لے گئی اور میں خوشی سے باہر ٹہلنے لگی کہ آج میرا پلان کامیاب ہو جائے گا، مگر یہ میری بھول تھی کیونکہ آدھے گھنٹے بعد جب ڈاکٹر باہر آئی تو مایوسی سے کہنے لگی ہم ان کا ابارشن نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کیونکہ میری ساس کی صحت تو بہت اچھی تھی اور وہ 50 کی عمر میں بھی توانا تھی، مگر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ میں ساس کو گھر لے آئی۔ میں ہار نہیں مان سکتی تھی، اس لیے کئی ٹوٹکے آزمائے کہ کسی طرح اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ کبھی میں نے اس کے کمرے کے باہر تیل گرا دینا تاکہ وہ پھسل جائے اور کبھی کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دینی، مگر میرے سارے حربے قدرت کے آگے ہیچ ثابت ہوئے جب پورے 9 مہینوں بعد میرا دیور اس دنیا میں آیا۔ میرا شوہر بہت خوش تھا اور کہنے لگا اس کو ہم پالیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے، مگر میں نے ہنگامہ مچا دیا کہ ہم کیوں پرورش کریں، جن کا بیٹا ہے وہی خیال رکھیں۔ اصل میں میری ساس کا آپریشن ہوا تھا اور وہ ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھی، اس لیے میرے شوہر کا اصرار تھا کہ میں اپنے دیور کی پرورش کروں، مگر میں نے جھوٹی پریگننسی کا ناٹک کیا تاکہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ اولاد کی خوشی میں میرا شوہر میری ہر بات ماننے لگا۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے اس کی ماں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا بچہ ہو۔ پھر ایک دن میں نے شوہر کو ہسپتال سے فون کیا اور کہا تمہاری ماں نے مجھے دھکا دیا تھا اس لیے ہمارا بچہ بچ نہیں سکا۔ یہ سن کر میرے شوہر کا صبر بس ہو گیا اور اس نے اپنے ماں باپ کو ان کے بیٹے سمیت گھر سے جانے کو کہہ دیا۔ اب میں اکیلی اپنی سلطنت کی مالک تھی، مگر مجھے یہی بے چینی کھائے جا رہی تھی کہ مجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ شادی کو 7 سال گزر گئے، پھر کہیں جا کر ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی، مگر گونگی۔ میں نے اس وقت بھی نہ سمجھا کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ بیٹی کے بعد میرے گھر مزید اولاد نہیں ہو سکی تھی، اس لیے اسی کی طرف سارا دھیان لگا دیا۔ کئی بار میرے شوہر نے اپنے ماں باپ سے ملنا چاہا، مگر میں نے اس کو ہر بار روک دیا۔ کچھ سالوں بعد میرے ساس سسر کا انتقال ہو گیا تو دنیا کے ڈر سے میرا شوہر اپنے 15 سالہ بھائی کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے گھر کے سارے کام دیور سے کروانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ میری 1 سالہ گونگی بیٹی کو بھی اسی نے پالا تھا، اس لیے اب مجھے اپنے دیور سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ میری بیٹی سے مجھ سے بڑھ کر پیار کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بل بوتے پہ میری بیٹی کا نکاح بھی کروا دیا۔ میں پھر بھی چپ رہی، مگر اب پتہ چل رہا تھا کہ بدلے کی جس آگ کو میں نے برسوں پہلے بجھا دیا تھا وہ تب سے میرے دیور کے سینے میں جل رہی تھی۔ اس نے اپنا اور اپنے ماں باپ کا انتقام مجھ سے لیا تھا۔ میری بیٹی نہ جانے کہاں تھی۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور کہا مجھے معاف کر دو، میرے گناہوں کی سزا میری بیٹی کو مت دو۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت بری ہوں اور تمہارے ساتھ، تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا،
مگر میری بیٹی بہت معصوم ہے، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرا دیور بولا، میری ماں کا بھی بیٹا تھا، آپ کا شوہر، اور آپ نے اسے 18 سال سے اس کے بیٹے سے دور رکھا۔ وہ بھی اسی طرح تڑپتی تھی، اپنے بڑے بیٹے کے لیے روتی تھی، چلاتی تھی، آنسو بہاتی تھی، مگر اس کے ساتھ تو اچھا نہیں ہوا، تو میں آپ کے ساتھ اچھا کیسے کروں؟ میرے شوہر نے بھی دیور کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگا، مگر وہ تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا، ہمیں روتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا، جاتے ہوئے کہہ گیا کہ اب ہمیں ہماری بیٹی کبھی واپس نہیں ملے گی۔ خدا جانے میری بیٹی کہاں تھی، وہ تو کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کسی سے اس کا نکاح پڑھوایا بھی تھا یا نہیں، میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے اب آ کر اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اب میرے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا تو مجھے اپنی ساس کی تکلیف سمجھ میں آئی تھی۔ میں ہر وقت رونے اور معافی مانگنے میں مشغول رہتی، مجھے میری بیٹی بھولتی نہیں تھی۔ میں نے اور میرے شوہر نے بہت کوشش کی تھی کہ میرے دیور کا پیچھا کر کے معلوم کریں کہ میری بیٹی کہاں ہے، مگر پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک سے باہر جا چکا ہے۔ اب ہمارے پاس ساری عمر کا روگ تھا۔ تقریباً 10 دنوں بعد کی بات تھی کہ اچانک میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری بیٹی سامنے کھڑی تھی۔ میں نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ میرا دیور بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ اسے کبھی یہاں واپس نہ لاؤں، تاکہ آپ بھی میری ماں کی طرح سسک سسک کر اولاد کی محبت میں مر جائیں، مگر میں چاہنے کے باوجود ایسا نہ کر سکا، اس لیے اس کو چھوڑنے آ گیا ہوں۔ میرا دیور اپنی ماں کی طرح اعلیٰ ظرف نکلا اور میری بیٹی کو مجھے دے کر واپس چلا گیا۔ مجھے اور میرے شوہر کو اب اپنی غلطیوں اور گناہوں کا پچھتاوا ہے، مگر اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ کاش یہ پچھتاوا مجھے میری ساس کی زندگی میں ہو جاتا تو میں اس سے معافی مانگ لیتی، مگر اب تو وہ جا چکی تھی۔ اب معلوم نہیں کہ مجھے خدا بھی معاف کرے گا یا نہیں، کیونکہ اس کے بندوں سے تو معافی مانگی نہیں۔ اے کاش میری ماں نے میری تربیت ٹھیک کی ہوتی تو میں اپنی ساس کو ساس نہیں ماں سمجھتی۔ اب میری اور میرے شوہر کی بقیہ زندگی یوں ہی پچھتاوے میں گزرنی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔